بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بی بدلے الشہری مہینے کے، الحرامی حرمت والے، والحرمات اور حرمتوں میں، قصاص بدلہ ہے۔ پس من جو شخص اعتدا زیادتی کرے، علیہ اوپر، کم تمہارے، فاعتدو بس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اوپر ہی اس کے، بمثلی مانند اسی کے جو، یا اتنی ہی جتنی، معتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پہ، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو کہ، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، مع ساتھ ہے، المتقین پرہیزگاروں کے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں اور حرمتوں میں قصاص ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو شخص تم پہ زیادتی کرے تم بھی اس پہ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پہ کی ہے۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور تم اچھی طرح جان لو کہ، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 ہے، جس میں اللہ رب العزت جو گزشتہ آیات مبارکہ سے ایک ٹاپک چلا آ رہا ہے اسی کو مزید وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت مبارکہ کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مسجد حرام اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، وہاں پر جنگ اور قتال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ دوسری بات ہے کہ مہینوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح، یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ سن 6 ہجری میں ذیقعد کے مہینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، انہیں صلح حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا اور ان کو واپس جانے پہ مجبور کیا گیا، اور انہوں نے صبر سے، ہمت سے کام لیا، اور بہت مشکل تھا ان کے لیے، لیکن اللہ پاک نے انہیں فتح مبین کی خوشخبری سنائی اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ اگلے سال آپ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے سال ذیقعد کے مہینے میں جب عمرے کا ارادہ بنا تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی ہم جا تو رہے ہیں لیکن مشرکین کا بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ تو 10 سال کے لیے تھا اور انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کریں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں جس طرح مسجد حرام وغیرہ کے بارے میں بتایا، مہینوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ حرمت کے مہینے بدلے حرمت کے مہینے کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، لیکن یہ تب حرمت والے ہیں جب آپ کا دشمن بھی ان کا خیال کرے گا۔ اگر آپ کا دشمن ان کی پاسداری نہیں کرتا، بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے اور مسلمان تو بطریق اولا اس کا احترام کرتے تھے، لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے ہیں۔ جملے کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں کوئی لڑے گا نا تو پھر تم بھی لڑ سکتے ہو۔ یہ دشمن کو اللہ تعالیٰ اس طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتے جیسے آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے پر چڑھائی کرے اور مارے اور مسلمانوں کو پسے اور پوری دنیا پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور دوسرے مسلمانوں کو ٹس سے مس نہ ہو، ان کو کوئی دکھ نہ ہو، ان کے بہن بھائی اور اسلام مسلمان جو مارے جا رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر وہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ نے ان کو حرمت رکھی ہے سب کچھ، لیکن اگر وہ حرمت والے مہینوں میں حملہ کر دیتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو پھر تم بھی کر لو۔ یہ حرمت والے تب تھے کہ وہ ان پہ عمل کرتے، اب انہوں نے عمل چھوڑ دیا تو تم بھی عمل چھوڑ دو۔ یہ مطلب ہے کہ حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے ہیں۔ والحرمات قصاص اور حرمتوں میں قصاص ہے۔ قصاص کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل، اس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ یہ یہاں سے ہمیں قصاص یاد ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کوئی چیز برابری کی سطح پہ ہونا، تو یعنی کہ حرمتوں میں قصاص ہے۔ اگر کوئی حرمت کے مہینے کے اندر جنگ کرے گا تو تم بھی کر سکتے ہو، کوئی مسجد حرام کے اندر جنگ کرے گا، آ کے تمہیں قتل کرنے لگے، مارے، تو پھر تمہیں بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کوئی کسی جان کو
کو اب جان کتنی پیاری چیز ہوتی ہے اور وہ حرمت والی چیز ہے، جان کو مارنا حرام ہے، بٹ اگر دوسرا مارے گا تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس کو واپس مارا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حرمات میں قصاص ہے، حرمتوں میں بدلہ ہے۔ اگر کوئی کسی حرمت کو پامال کرے گا تو تم بھی پامال کر سکتے ہو تاکہ اسے برابری کا جواب دیا جا سکے، اور کسی کو صرف اس وجہ سے یہ موقع نہ ملے کہ یہ ان کا حرمت والا مہینہ ہے اور یہ اب کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو خوب جو ہے نا اچھی طرح سے ان کے ساتھ ظلم کر لیں۔ تو یہی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ گزشتہ سال انہوں نے ذیقات کے مہینے میں آپ کے ساتھ زیادتی کی، بلا وجہ آپ کو اپنے پیارے جو خانہ کعبہ کے پاس جانے نہیں دیا، واپس بھیج دیا، اور اب جو ہے تم اس سال اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو تم پورا مقابلہ کرنا ان سے، بدلہ لینا اور وہ کسر بھی ان کی پوری کر دینا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کرنی تھی، کیونکہ اگر اس طرح کفار کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے تو آج ہمارے پاس یہ دین نہ پہنچتا، یہ دین اتنے پیار سے پھیلتا نا، یہ اس طرح کی کچھ سختیاں دین میں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ یہ جملہ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو شخص تم پہ زیادتی کرو تم بھی اس پہ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پہ کی۔ جملے سے یہ پتہ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زیادتی کرو، اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تم بھی بدلے میں زیادتی کرنا چاہ رہے ہو، حالانکہ مجھے بامہارا پڑھتے ہوئے خود یہ بات کلیئر نہیں تھی، تو اب تم زیادتی تو کر رہے ہو، اس نے تم پہ کی تھی لیکن اتنی ہی کرو جتنی اس نے کی تھی۔ گویا کہ اس جملے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں تم زیادتی زیادہ نہ کر دینا، زیادتی زیادہ نہ کر دینا۔ انہوں نے ایک مارا ہے تم دو مار دو، انہوں نے خالی زخمی کیا تم قتل کر دو، کوئی کسی طرح سے بھی، بہت ڈیٹیل ہے اس میں، جیسے کہ آج کل کے دور میں کوئی اگر کوئی کسی کے خلاف کچھ لکھ لے تو اس کو جو ہے نا گولی سے بھون دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ کوئی چھوٹی بات کر لے، کوئی تھوڑی سی کوئی بات کر لے، غصے میں اس کو جو ہے نا بہت زیادہ مار دیا جائے، وہ منہ سے کچھ بولے اور آپ اس کو مار دیں، یہ زیادتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اس کا بامہرا اکٹھا میں دوبارہ کرتی ہوں کہ جو شخص تم پہ زیادتی کرو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس پہ زیادتی کرو، بلکہ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی ہے۔ کتنا پیارا مفہوم ذہن میں آیا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ زیادتی کرو، نہیں تاکید کر رہے کہ تم بھی لازمی زیادتی کرو، کیوں کہ میری پیاری بہنوں یہ جملہ تو یہاں پہ ہے، اس کا بھی ابھی ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے کہ اتنی ہی کرنا، زیادہ نہ کر دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَاعْتَدُوا کا لفظ استعمال کیا کہ تم زیادتی کرو اتنی ہی جتنی انہوں نے کی، لیکن پورے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ پاک نے ہمیں کہا کہ زیادتی مت کرنا، زیادتی مت کرنا، معاف کر دو، معاف کر دو، فاعفو فاعفو۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سے ہمیں کیا دکھایا ہے؟ معاف کرنا، معاف کرنا۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ظلم، کتنی زیادتیاں کی، مکہ مکرمہ سے نکالتے ہوئے، اس سے پہلے 13 سال میں، لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں فتح مکہ کرتے ہوئے تو کیا اعلان کرتے ہیں کہ آج عام معافی کا اعلان ہے، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جو شخص کہیں بس ایک اس گھر کے اندر چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے جنگ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اب اللہ کے نبی نے ہر ایک کو معاف کر دیا تھا۔ پھر یہ معاف کرنا نہ ہوتا اگر خالد بن ولید کو معاف نہ کیا جاتا، جو جنگ احد میں ان کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو جو جنگ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جتنی فتوحات ملی ہیں وہ کہاں سے ملتی؟ وحشی کو معاف نہ کیا جاتا تو اس کی وجہ سے جو اسلام کو فائدہ ہوا تھا وہ کیسے ہوتا؟ بہت سارے جو کفار تھے پہلے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی ستون بنے، اور اتنا یعنی گویا کہ ہم خود پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہم انشاءاللہ، اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے اگر قبول کیا، اللہ تعالیٰ ہماری کسی غلطی سے ہم سے ناراض ہو کہ ہم سے یہ قرآن چھین نہ لیا، ہم سے یہ تدبر اور غور کرنے کی صلاحیت چھین نہ لی، اللہ پاک نے ہمیں قبول کر لیا تو ہم مزید پڑھیں گے۔ اور قرآن بھرا ہوا ہے اس سے کہ معاف کرو، معاف کرو۔ یہاں پر صرف اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو تم نے بھی واپس زیادتی کرنی ہے، بدلہ لینا۔ ہاں کبھی کبھی ضروری بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اتنے ہٹ درم اور اتنے ضدی اور اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک بدلہ نہ لیا جائے وہ کبھی بھی نہیں ہوتے، جیسے آج کفار ہیں ان کے ساتھ نہ کیا جائے تو دیکھیں مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ زیادتی اتنی ہی کرنا، زیادہ مت کرنا، زیادہ کی تو پھر تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر
ہر چیز سے زیادہ۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تقوی کے بارے میں آخری پاروں میں اتنی تاکید اتنی تاکید اتنی تاکید آئی ہے، کیونکہ میری پیاری بہنوں اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے نا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں، نئی بہنیں آئیں گی، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ تقوی ہم لوگ سمجھتے ہیں، پرہیزگار کا لفظ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک دم کنسپٹ ہوتا ہے کوئی بہت بڑے عالم، نیک، پرہیزگار، تہجد گزار، گناہوں سے بالکل بچنے والے، کہیں سائیڈ میں بس اللہ اللہ کرنے والے، وہ پرہیزگار ہیں؟ نہیں، پرہیزگار کا مع المتقین، متقین کا ترجمہ کہ پرہیزگاروں کے ساتھ، اور متقین کس سے؟ تقوی سے۔ تقوی کس سے؟ ڈر سے، واتقوا سے، تم ڈرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرنا صرف پرہیزگاری ہے، بس صرف ڈرنا، کچھ بھی نہ کرو، ڈرتے رہو۔ نماز قضا ہو جائے، رونا آ جائے، ڈر لگے، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، غیبت کرو، ڈر جاؤ، یا اللہ میں نے غلطی کر دی، آئندہ نہیں کروں گی، پھر ہو جائے معافی مانگ لو۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے ڈرو، چلتے ہوئے ڈرو، اللہ میں باہر جا رہی ہوں، اتنی دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ڈر ڈر ڈر، بس صرف کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا ڈر، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے؟ پرہیزگار اگر ہم نے بننا ہے نا، تو ہم نے صرف اپنے اندر اللہ کا ڈر لانا ہے، ہر چیز میں، چوری، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام کھانا، نماز قضا کرنا، جو دنیا کے گناہ ہیں، جو دنیا کے گناہ ہیں، کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے، یا اللہ میں نہیں کرنا چاہ رہی، مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اللہ دیکھ رہے ہیں میں یہ گناہ کر رہی ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈر ہمارے اندر آ جائے نا، تو ایک تو یہاں پر کیا خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں، جو ڈرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، جو بچنا چاہے گا اسے بچائیں گے نا، جو بچنا ہی نہیں چاہتا اس کو اللہ کیوں بچائیں گے؟ تو اللہ پاک کی آیت مبارکہ کے اندر کیا بتا رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں بدلہ ہے، اور یعنی کہ کوئی اگر زیادتی کرے گا تو تم بھی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھیے کہ مسجد حرام کے اندر اس کی حرمت اور سب کچھ، اور ان 4 مہینوں کا ادب و احترام ابھی بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو 4 مہینے میں اندر جنگ جو ہے وہ ابتدا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی اگر جنگ کرے تو جنگ ابھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسجد حرام کے اندر جنگ منع ہے، شکار کرنا منع ہے، گھاس پھوس تک کاٹنا جو منع ہے۔ البتہ اللہ نہ کرے، فی الحال اللہ پاک خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، جنگی صورت آئی تو اس وقت مفتیان کیا فتویٰ دیں گے، وہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مکہ کو کم از کم، ہم نے پوری دنیا میں اپنی مسجد اقصیٰ کو بھی گنوا لیا ہے، وہاں ہم لوگ اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات ہی ہماری مسجد حرام کی اور مسجد نبی کی حفاظت کرے۔ ہم مسلمان تو بہت کمزور ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مضبوطی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔